ہمارے آج کے مہمان وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ آپ نے جون 2013 کو ریل کا ایک سفر کیا، آپ جا کے بیٹھے تو اے سی کلاس میں، اور پھر آپ نے فیصلہ کیا گجرانوالہ کے قریب کہ نہیں چلیں ایک تھوڑا سا عوامی رنگ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ منسٹر ریلویز جو اس کو سیلون کی اور ریلوے کے سینئر افسروں کو اس کی سہولت حاصل ہے، اور بھی کچھ حکومتی اہلکاروں کو۔ تو اگر آپ سیلون میں بیٹھ کے سفر کرتے رہیں گے تو معلوم کیسے ہوگا کہ لوگوں کی مشکلات کیا ہے؟ میں اسی لیے میں جب بھی ٹرین میں سفر کرتا ہوں، پہلے سفر سے لے کے اب تک، تو میں تمام کلاسز جو ان کو وزٹ کرتا ہوں اور لوگوں سے ملتا ہوں، تو وہ ایک بڑا انوکھا اور منفرد تجربہ ہے، اور ایسی باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں اور ایسی انفارمیشن ملتی ہے جو آپ کو ریلوے کے اہلکاروں سے نہیں مل سکتی۔ مثلاً آپ وہ ایک اسٹیشن پہ آپ نے پکوڑے کھائے، آپ کہتے ہیں وہ ٹھنڈے ٹھار تھے، ایک اسٹیشن پہ آپ اترے، آپ نے پانی پیا، آپ نے کہا پانی کا انتظام درست نہیں ہے، ایک جگہ پہ آپ کو صفائی اچھی نہیں ملتی ہے، لوگ آپ کے پاس آئے ڈبے میں، لوگوں کو پتہ لگ گیا خواجہ سعد رفیق اس گاڑی میں جا رہا ہے، کیا لوگوں نے کہا؟ ان کی 5 بڑی کمپلینٹس کیا تھی؟ وہ لوگوں کی جو 5 بڑی کمپلینٹس اگر ان کو گنے تو سب سے پہلی وہ شکایت کرتے ہیں کہ ٹرین کا پنکھا اور لائٹ ٹھیک ہونی چاہیے، ٹرین کے واش روم میں پانی ہونا، چھوٹی چھوٹی باتیں، پانی ہونا چاہیے، ٹرین کی پنکچویلٹی کی شکایت کرتے ہیں، اور سیٹوں کے نمبروں کی شکایت کرتے ہیں کہ ان سیٹس پہ نمبر بدل دیے جاتے ہیں تو ہم کنفیوز ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ٹرین جو ہے اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ، چونکہ پاکستان ریلوے میں یہ نظام ہی نہیں تھا کہ جتنا مرضی سامان اٹھا کے آپ ایک جگہ گھس جائیں اور باقی لوگوں کے لیے مصیبت کھڑی کر دیں اس کمپارٹمنٹ میں، تو یہ 4-5 بڑی شکایتیں ہیں۔ ریلوے اسٹیشنز کا نظام ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مسائل تو آپ کو پہلے بھی علم میں تھے آپ کے؟ بہت ساری چیزیں نہیں پتہ تھی۔ مثلا کیا پتہ نہیں تھا؟ مثلا میں نے ایک دن ایک اچانک انسپیکشن کی چکلالہ اسٹیشن پہ ہزارہ ایکسپریس کو، تو اس کی ٹیوب بھی لگی ہوئی ہے، پنکھا بھی لگا ہوا ہے اور چل نہیں رہا، اور پاور وین بھی چل رہی ہے اور بالکل آپریشنل ہے۔ اب مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ چل کیوں نہیں رہا، تو میں نے وہ جو پاور وین کا ٹیکنیشین تھا اس کا انٹرویو کیا جا کے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ تو آخر ایک سچ بول پڑا ایک کارکن، اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہر چیز پوری ہے لیکن تاریں جو ہیں بیچ والی وہ وائرنگ چرا کے لے گئے ہیں۔ ریلوے کی آمدن میں کتنا فیصد تنخواہوں پہ جا رہا ہے، کتنا پینشن پہ جا رہا ہے، کتنا ڈیزل پہ جا رہا ہے، اور کتنا ریلوے کی بہتری پہ خرچ ہو رہا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑا جو پورشن ہے پاکستان ریلویز کا وہ لگتا ہے پینشنز پہ اور پیز پہ، یہ تقریباً ملا جلا کے کوئی 30-31 بلین بن جاتا ہے سالانہ، دونوں ملا لیں پینشنز کو اور پیز کو، اور ڈیزل اور لبریکینٹس کا خرچہ بھی بے پناہ ہے۔ لیکن صرف یہی اخراجات نہیں ہیں، جو ہماری ورک شاپس ہیں جو کبھی اسٹیٹ آف دی آرٹ تھیں وہ وائٹ ایلیفینٹ بن گئے ہوئے ہیں، جیسے یہ جو رسال پور کی فیکٹری ہے یہ ہمیں 48 کروڑ روپے سالانہ میں پڑتی ہے، اور کام جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ 110 دن کی آپ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ کے مسافروں میں اضافہ ہوا ہے جی 5 لاکھ۔ کیا وجہ ہے، کیوں مسافر واپس آئے؟ خواجہ سعد رفیق کی برادری واپس آ گئی، کشمیریز نے ایک سفر کرنا شروع کر دیا، یا کرایہ کم ہونے کی وجہ سے لوگ واپس آئے؟ یہی بنیادی وجہ، 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے جب دیکھا کہ آتے ہی میں نے محسوس کیا کہ آکوپینسی 20%، 25% ہے بعض سیکشنز پہ، جس سیکشن پہ جس شہر سے دوسرے شہر تک آکوپینسی جو تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی، اس کو بڑھانے کا ایک ہی طریقہ تھا، فوری طریقہ، وہ یہ تھا کہ آپ روڈ ٹرانسپورٹ سے اس کے فیئر کو کمپیئر کریں اور روڈ ٹرانسپورٹ سے اپنا کرایہ نہیں آپ نے کہا کہ ٹرین نے چلنا تو ہے، چلنا بجائے کہ یہ خالی ڈبہ جائے، کیوں نہ اس ٹرین نے جانا ہے اس ڈبے میں کچھ لوگوں کو بٹھا دیا جی۔ تو یہ آپ نے اسٹریٹجی چینج کی، 5 بار ریڈکشن کیا کرائے میں، کمی آپ نے کی ہے کرائے میں، اس کو سسٹین کر پاؤ گے؟ نہیں، اس کی وجہ نا ہم ہر 3 مہینے کیونکہ ڈیزل کی قیمت دنیا میں بڑھ رہی ہے۔ پاکستان ریلویز میں پہلے 20 سال تک کرائے جو تھے وہ نظر ثانی نہیں ہوتی تھی، ہر کوارٹر کے بعد ہم ریویو کریں گے، یہ ہماری اب اسٹیٹڈ پالیسی ہے، تو ہم مارکیٹ فورسز کے ساتھ چلیں گے، ہم اپنے آپ کو ہر حالت میں روڈ ٹرانسپورٹ سے نیچے رکھیں۔ اس وقت کتنی ٹرینیں آپریٹو ہیں؟ اس وقت 96 پیسنجر آپریشنز ہیں جی، اور تقریباً 40 لوکوموٹیو سینٹنگ کرتے ہیں، اور جو فریٹ کا کام ہے اس پہ 7 یا 8 لوکوموٹیو تھے ایوریج ڈیلی جب میں آیا تھا، اب 25+ پہ ہم لے آئے۔ اس کا مطلب آپ نے مال برداری کا کام بھی شروع کر دیا؟ اسی سے تو پیسے آ رہے ہیں۔ پیسے آ رہے ہیں، اچھا۔ اب کہا جاتا ہے کہ آپ سیاسی طور پہ ایسے لوگوں میں سے ہیں جو سیاسی انتقام پہ یقین نہیں کرتے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے آتے ہی 238 لیگل ایڈوائزر کو فارغ کر دیا۔ نہیں، ابھی ہوئے نہیں ہیں، ہونے والے ہیں، 238 نہیں ہیں، یہ تقریباً 500 سے اوپر ہیں، یہ فارغ ہوں گے، ابھی ہوئے نہیں۔ کیا اس کی وجہ آپ کی سیاسی پسند و ناپسند ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں ڈی جی لیگل کا، اس کی ہم نے پوسٹ مشتہر کی ہوئی ہے، جو ہی ڈی جی لیگل کو جو ہائی کورٹ کے کوئی ریٹائرڈ جج ہوں گے وہ آئیں گے تو ہم پورا ریویمپ کریں گے اپنے لیگل سسٹم کو۔ جن لیگل ایڈوائزرز نے مقدمات جیتے ہوں گے اور جو اپنے مقدمات میں حاضر ہوتے ہوں گے وہ رہ جائیں گے، اور جو پیسے لے کے ہارتے ہیں اور جن پہ نشان لگا فارغ ہو۔ آپ کو فرم ہائر کر رہے ہیں، کو آپ کے کسی دوست کی ہے؟ کون سی فرم؟ لیگل فرم کوئی؟ فی الحال تو میں مفت کام کرواتا ہوں جی لوگوں سے،
لوگ میرا مفت کام کرتے ہیں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, وہ بھی خدا واسطے پاکستانی کام کر رہے ہیں. احمد بلال صوفی رناؤنڈ وکیل ہیں, وہ خدا واسطے ہماری مدد کر رہے ہیں. خدا واسطے سعد رفیق کے ساتھ ہی لوگ کیوں ہیں, اور کسی منسٹر کی ہر ایک کے ساتھ ہو سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں افتخار بھائی, اگر آپ لوگوں کو جا کے یہ کہیں کہ پاکستان کا معاملہ ہے, سالمیت کا مسئلہ ہے, قومی ادارے کو بچانا ہے, بے شمار لوگ موجود ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریلوے بورڈ کو زیادہ خود مختار ہونا چاہیے اور اس پر وفاقی حکومت کا اثر کم ہونا چاہیے؟ وہ بورڈ جو ہے ہم کانسٹیٹیوٹ کریں گے اسی کوارٹر میں, اس میں پرائیویٹ سیکٹر سے بھی لوگ لیں گے اور وہ خود مختار ہی ہوگا. آپ نے چوائس کے طور پہ یہ ریلوے کی منسٹری نواز شریف سے مانگی تھی؟ نہیں, مانگتا تو خیر میں نہیں ہوں, لیکن جب میاں صاحب نے کہا آپشنز دیں, تو جو تیسرا آپشن تھا وہ میں نے ریلوے لکھا. پھر پہلا کیا تھا؟ پہلا میرا ہاؤسنگ تھا, مجھے ہاؤسنگ کا تجربہ ہے, چھوٹے گھر میں خود بناتا ہوں. اور دوسرا آر یو ان ریل اسٹیٹ؟ آبویسلی میں گھر بناتا ہوں, چھوٹے 3 مرلے 4 مرلے 5 مرلے بلک میں, مجھے بڑی مہارت ہے الحمدللہ اس کام کی. تو اس کے بعد میں نے دوسرا آپشن دیا تھا کمیونیکیشن کا. وہ اس لیے نہیں دیا میاں صاحب نے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا نا. نہیں, سن لیں پھر بات سن لیں. تو اس کے بعد پھر میں نے کمیونیکیشن, مجھے روڈز کی بھی کچھ سمجھ ہے, میرا شوق بھی ہے اچھی سڑکیں بنانے کا. لیکن تیسرا میں نے ریلوے لکھا اور کاٹ دیا ڈر کے مارے. پہلے میں ڈر گیا لکھ کے, پھر مجھے اندر سے غیرت نے جوش مارا, میں نے ریلوے لکھا. اور جب لکھا ریلوے تو مجھے پتا تھا یہ میرے ذمہ پڑے گا. میاں صاحب کو پتا ہے انہوں نے کس سے کیا کام لینا ہے. یہ ریلوے کے بارے میں کیا خاص پتا تھا ان کو کہ یہ سعد رفیق کو دینا ہے؟ مجھے تو کخ نہیں پتا ریلوے کا, بالکل بھی نہیں پتا تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ میاں صاحب کو آپ کی ایسی کون سی صلاحیت ہے جس سے وہ متاثر ہوئے ان کا ریلوے دے دو؟ میرا خیال ہے میاں صاحب کو میرے بارے میں یہ خوشگمانی ہے کہ میں کچھ محنت کر لیتا ہوں. ریلوے کی تنظیم نو آپ کے پیش نظر ہے, آپ مجھے بتائیں کتنے عرصے میں اس عمل کو مکمل کر لیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ 2 سال کے اندر فاؤنڈیشن لے ہوگی, اور 5 سال میں اس کا خسارہ ختم ہو گیا ہوگا انشاءاللہ, اگر یہ حالات سموتھ رہے اور نفع میں آئے گی. اور 10 سال چاہیے پاکستان ریلوے کو دنیا کی جو اچھی ریلویز ہیں ان کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے. لیکن ایک منٹ, ہر سال خسارے میں کمی ہوگی. 30 ارب کا خسارہ ریکارڈ پہ پچھلے سال کا, اس برس کا 33.5 ارب ہے. ہمارا ہدف یہ ہے کہ جب 4تھا سال کنکلوڈ ہو رہا ہو تو خسارہ 0 پہ آ جائے, 5واں سال پروفٹ میں ہو. ساتھ لگتا ہے ایسے کہ آپ نے لالو پرساد کو اسٹڈی کیا ہے. میں نے نہیں کیا. آپ نے انڈین ماڈل کو اسٹڈی کیا؟ میں نے نہیں کیا, کیونکہ دیکھو 3 سال میں لالو نے اپنی محنت سے پورے نظام کو ریویمپ کر دیا اور 4 سالوں میں 6 ارب ڈالر کا منافع کمایا. لالو صاحب اکیلے نہیں ہیں, ذرا یہ بھی پاکستانیوں پہ واضح ہو جائے. یہ نتیش کمار صاحب ہیں جنہوں نے فاؤنڈیشن لی کی تھی, ان کی حکومت تبدیل ہو گئی اور پھر آپ نے اسٹڈی کیا ہے؟ نہیں, پولیٹیکل نتیش کمار کی بات کرتے ہیں تو آپ نے اسٹڈی کیا. یو نو ویل, مجھے جانتے ہیں بہت سالوں سے, میں جھوٹ نہیں بولتا. میں نے لالو پرساد صاحب کو نہیں اسٹڈی کیا. نتیش کو کیا؟ نہیں, میں نے سنا ہے نا, پتا کروایا کہ ہوا کیا تھا. 3 سال میں ٹرن اراؤنڈ ہو نہیں سکتا. کیسے وہ چینج ہوئی؟ وہ یہ ہوا نا جی کہ پہلے 5 سال لگائے نتیش کمار صاحب نے, انہوں نے ایک فاؤنڈیشن لے کی, جو بھی اصلاحات انہوں نے کی, ان کی پارٹی کی گورنمنٹ بدل گئی, لالو صاحب آگے. لالو صاحب نے عقل بندی یہ کی کہ انہوں نے پچھلی پارٹی کے جو اچھے اقدامات تھے ان کو ریورس نہیں کیا, اس پر انہوں نے ایک عمارت کھڑی کی. تو 7-8 سال لگے ہیں انڈین ریلوے کو ٹرن اراؤنڈ میں, 3 سال نہیں لگے ہیں. ریلوے پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس ادارے کو بدترین کرپشن کا سامنا ہے. اس کرپشن پر قابو پانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بدترین کرپشن کا سامنا ہے نا جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ روایت 2-3 باتیں ہم جلدی بتا دیں. نمبر 1, یہاں پہ جو PSDP تھا محکمے کا منسٹری میں, وہ ہیڈ کوارٹر نہیں بناتا تھا, وہ ریلوے افسر نہیں بناتے تھے, کانٹریکٹر پیسے دے کے PSDP بنواتے تھے تاکہ کمیشن کھائی جائے, کک بیک کھایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اچھے افسر جو تھے وہ ملک چھوڑ گئے تھے یا کام چھوڑ گئے تھے, اور جو کرپٹ افسر تھے ان کو کلیدی عہدوں پر لگایا جاتا تھا تاکہ وہ 2 نمبری کریں اور وزیروں کی اور سیکٹریز کی اور چیئرمین کی 2 نمبری بھی مانے, کیونکہ جو اڑیل آدمی. آپ نے PSDP پروجیکٹ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ نہیں, ہم نے اسے ریویو کیا ہے. اس میں وہ دیکھیے افتخار بھائی, جہاں پہ پیسے لگانے چاہیے وہاں پیسے لگائیں گے, جہاں پیسے نہیں لگانے چاہیے وہاں نہیں لگائیں گے. ایک اور میں نے فیصلہ کیا ہے, ریلویز کو میں نے یہ ڈائریکشن دیا, کوئی پروجیکٹ 5 سالہ مت بناؤ, 2 سال کے اندر میکسیمم پروجیکٹ کو کنکلوڈ کرو تاکہ نتائج سامنے آ جائیں. تاکہ جی, ورنہ تو وہ ایک عادت ہے, وہ انتظار کریں گے منسٹر جائے, بعد میں نتیجہ آتا ہے نہیں. ایک اور بات ہے, منسٹر کا آنا جانا اتنا امپورٹنٹ نہیں. بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک میں بیوروکریٹس کو عادت ہے, میری بات بری لگے گی ان کو اوور آل, کہ PC1 بنا لو اور اس کے بعد اس کو آن گوئنگ پروجیکٹ پہ کھینچتے جاؤ. کھینچنے نہیں دینا, اس کی ٹائم لائن ہونی چاہیے اور ٹائم لائن کے اندر پروجیکٹ کنکلوڈ ہونا چاہیے تاکہ اس کی کاسٹ نہ بڑھے. کیا آپ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری کی آبزرویشن سے اتفاق کرتے ہیں کہ ریلوے میں استعمال ہونے والا 7 روپے کا بلب 400 روپے میں خریدا جاتا ہے؟ خریدا جاتا رہا ہوگا, اور اب بھی ہم نے بہت کنٹرول کیا, ابھی بھی 100% کنٹرول تو نہیں ہوا ہوگا. آپ نے ریلوے میں آڈٹ کے نظام کو پرچیز اور پروکیورمنٹ کو شفاف بنانے کے لیے کیا تجویز تیار کی؟ جب میں آیا تو مجھے سب سے پہلے مشورہ دیا گیا منسٹری میں کہ یہ جو آڈٹ والے ہیں یہ سارے اچھوت ہیں, ان سے دور رہنا ہے,
ان کو ریلوے میں یہ جو آڈٹ کے لوگ آتے ہیں ان کو نزدیک نہیں آنے دینا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی, پاکستان ریلویز کی ایکٹنگ فیڈرل سیکرٹری پروین آغا صاحبہ ممبر فائنینس تھیں, 2 مہینے سے ان کے پاس چارج ہے. وہ ایک آڈیٹر اکاؤنٹس کی 21ویں گریڈ کی افسر ہیں اور بڑی نیک اور بڑی کمیٹڈ خاتون ہیں, اور اب وہ لیڈ کر رہی ہیں اس وقت. تو آڈٹ میں بھی اچھے برے لوگ موجود ہیں. ایک تو میں نے یہ امپورٹنٹ اہم کام یہ کیا کہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں آڈٹ اور اکاؤنٹس کے لوگوں کو ان کی ضرورت نہ بھی ہو تو ساتھ بٹھاتا ہوں تاکہ وہ ان کی ایک ہاکش لک رہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کئی جگہ پہ آڈٹ شروع کیا ہوا ہے ریلوے کی ذیلی کمپنیوں کا, جیسے پریکس ہے, ریل کاپ ہے, ریڈیمکو ہے. یہ 3 الگ الگ کمپنیاں ہیں جن کا پتہ ہی نہیں لگتا تھا یہ کیا کر رہی ہیں, ان کا ہم نے آڈٹ شروع کیا ہوا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم آڈٹ والوں سے یہ کام لے رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان ریلویز کے جو پینشنرز ہیں ان میں ایک اندازہ ہے کہ ہزاروں گھوسٹ پینشنر بھی ہیں. ہمارے پینشنرز کی تعداد 1,45,000 ہے, انہیں ہم آٹومیشن پہ لے کے جا رہے ہیں. یہ کام بھی میرا آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے, اور اگلے مہینے سے ہم پائلٹ پروجیکٹ سٹارٹ کر دیں گے جو لاہور ڈویژن اور لاہور ہیڈ کوارٹر کے 40,000 پینشنرز کو فیز 1 میں آٹومیشن پہ لے کے آئیں گے تاکہ گھوسٹ پینشنرز کا خاتمہ اور فائنلی پورا ریلوے سسٹم. ہاں صاحب, یہ آپ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ اوور اسٹافنگ ہے, آپ ڈاؤن سائزنگ اگر نہ بھی کریں تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ کتنے آدمی کام کر رہے ہیں اور وہ پروڈیوس کیا کر رہے ہیں, خواہ وہ صفائی کرنے والوں کی شکل میں ہیں, خواہ وہ نٹ بولٹ کسنے والوں کی شکل میں ہیں, خواہ وہ افسر کی شکل میں ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہر روز کے خاتمے پہ وہ ہمیں دے کیا رہے ہیں, فائدہ کیا دے رہے ہیں. اس کے لیے سر ہم نے یہ کیا ہے کہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, ہم نے KPIs جو ہیں وہ تیار کر رہے ہیں, کی پرفارمنس انڈیکیٹرز. ہر پرنسپل انفارمیشن افسر, ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ہو, وہ کوئی MD ہو کسی پروجیکٹ کا, یا وہ کوئی سینئر آفیسر ہو جو ڈپارٹمنٹس کو ہیڈ کرتے ہیں, وہ ہر مہینے کی اپنی کارکردگی بتائیں گے. انہیں ہر مہینے کا ہدف دیا جائے گا, ہر کوارٹر پہ کنکلوژن ہوگا اور اگلے کوارٹر کی منصوبہ بندی ہوگی. تو وہی کام لیں گے افرادی قوت سے. کیا آپ اس چیز کی انکوائری کرنے کو تیار ہیں کہ جن ریلوے لائنوں پر ٹرینوں کو بند کر دیا گیا, سروس ختم کر دی گئی, وہ پٹریاں کہاں گئیں اور اس کی مالیت کتنی تھی, اور کیا اس کے لیے کسی کمیشن کی تشکیل دینے کا وقت نہیں آ گیا کہ ہم اب دیکھیں کہ یہ پیسہ کون لے گئے اور کیسے غائب ہوا؟ کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. میں آپ کو اس پہ بتا دیتا ہوں ہم کیا کر رہے ہیں. جہاں پہ پٹری چوری ہوئی ہے اس کا ریکارڈ, اس کی FIRs موجود ہیں, اس پہ پیش رفت نہیں ہوئی. ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم نے اس سارے ریکارڈ کو اکٹھا کیا ہے. کچھ پٹری تو ایسی ہے جو ریلوے نے بیچی ہے, کچھ ایسی ہے جو چوری ہوئی ہے, چوری کی FIRs موجود ہے, پیش رفت نہیں ہوئی. اس پہ ہم نے پیش رفت شروع کی ہے. نیب کے چیئرمین جو آ گئے ہیں میں نے ان سے بھی بات کی ہے. اور 1 منٹ مجھے دے دیں, ریلوے کی پٹریوں کی چوری ہو, سکریپ کا فراڈ ہو, یا معذرت کے ساتھ رائل پام ہو, یا بزنس ٹرین ہو, یا جو ڈیفالٹرز ہیں ہمارے, وہ نیب ان کو ہینڈل کرے گا. اس کے لیے ہم نیب کے پاس جا رہے ہیں. سکریپ کے بارے میں آپ نے نئی پالیسی کے بارے میں کہا کہ یہ شفاف پالیسی ہوگی, لیکن یہ عجیب بات میں نے پڑھی کہ اس میں لکھا ہے کہ اس عمل کے خلاف کسی کو عدالت میں جانے کی گنجائش بھی نہیں ہوگی. کیا آپ عدالتوں سے خوفزدہ ہیں؟ کیونکہ عدالتوں نے چائنیز لوکوموٹو کے خلاف بھی فیصلہ دیا اور عدالتوں نے سکریپ کے خلاف بھی فیصلہ دیا. کیا آپ کو یہ خوف ہے؟ عدالتیں 2 طرح کی ہیں اور یہ ایڈٹ نہیں ہونا چاہیے. ایک وہ عدالتیں جو انصاف کرتی ہیں, اور ایک عدالت ہے جو بکتی ہے. جو عدالت انصاف کرتی ہے اس کا تو میں نیازمند ہوں, اور جو عدالت بکتی ہے وہ لوور کورٹس میں یہ کام ابھی بھی ہو رہا ہے. اور ہم بڑے, میری بات, مجھے بات پوری سن لیں میری, اور ہم بڑے انکمفرٹیبل ہیں کہ بعض سول ججز جو ہیں وہ اسٹے دیتے ہیں, بیلف کو بھیجتے ہیں اور انفلوئنس ہوئے ہوتے ہیں. اس کے لیے میں نے 3 ہائی کورٹس کے رجسٹرار سے خود کانٹیکٹ کر کے ان کو شکایات بھی کی ہیں. اب آ جائیں اس کے اوپر سکریپ پہ. آپ نے بیچ میں سے ایک جملہ اٹھا لیا ماہر ایک صحافی کی طرح, پوری بات پڑھیں نا. نہیں, آپ سکریپ کی بات کر رہے تھے. میں سکریپ کی بات, ممکن ہے میرا سکریپ کا سوال کہیں اور ہو. نہیں, آپ نے بات سکریپ کی کر دی. آپ نے یہ پڑھا تو اگلی بات بھی سنیں نا. اس شخص سنے ہوا کیا, اب آپ کو سننی پڑے گی میری بات. سکریپ کا یہاں پہ فروخت کا طریقہ کار یہ تھا کہ ٹھیکیدار 10% دے کے سکریپ اٹھاتا تھا. 10%, جسٹ 10%. باہر مہنگا ہوا مارکیٹ میں تو سکریپ بیچا, نہیں تو پڑا ہوا ہے. 6 سال سے سکریپ پڑا ہوا ہے. ہم نے جو نئی پالیسی دی ہے, جس کو بھی کانٹریکٹ ملے گا 50% موقع پہ کرے گا. سن لیں, اگلے 30 دن میں 50% پے کر کے سارا اٹھائے گا. اگر وہ 30 دن میں 50% باقی پے کر کے نہیں اٹھائے گا, اس کا پہلا 50% ریلوے ضبط کرے گی. اٹھائیں نا, بھی لے جائیں اپنی چیز کو آپ. اور ہم نے یہ کہا کہ وہ لکھ کے دے گا ہمیں ان ایڈوانس جب وہ کانٹریکٹ لے گا کہ اگر اس نے 30 دن میں باقی پیسے دے کے سکریپ نہیں اٹھایا تو وہ عدالتی چارہ جوئی کا اختیار نہیں رکھتا. ریلوے کی جو کمرشل زمین انتہائی کم داموں پہ لیز کی گئی, اب آپ اس کا کیا کریں گے؟ مجھے 2 منٹ دیں گے تو پھر جواب دیتا ہوں میں اس کا. 1 منٹ, 2 منٹ ٹھیک ہے. 2 منٹ کا مطلب 2 منٹ میں بتاتا ہوں. ریلوے لینڈز جو ہیں جی, جو تو اونے پونے بیچی گئی ہیں, وہ تو اب قانونی کاروائی کے ذریعے واپس آئیں گی.
اس کے لیے ہم اپنے, اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا پروگرام میں کہ ہم اپنے لیگل ڈپارٹمنٹ کو ریویمپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2, لینڈز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہے. سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ ریلوے کے نام لینڈز کرو, صوبے ہمارے نام لینڈز ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں پہلے ہمیں حصہ دو, 50% لگاؤ. تو صحیح کہتے ہیں؟ نہیں, بالکل صحیح نہیں کہتے. سن لیں میری بات. لینڈ تو پاکستان کی ہے نا. نو, یہ مقدمہ لے کے جا رہے ہیں نا آگے. اب سن لیں, لینڈ پاکستان کی, ریلوے انڈیا کی. اب میرے سے جو پچھلے میرے وزراء تھے میرے سے پہلے والے, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جان چھڑانے کے لیے 50% حصہ دینا شروع کر دیا. تو ریلوے کو تو ملتا کچھ نہیں ہے. ہم یہ مسئلہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں لے کے جا رہے ہیں, وہاں ہم اپنا مقدمہ پیش کریں گے, سپریم کورٹ کا آرڈر ساتھ لگائیں گے, اور اس کے بعد جو ڈیسیجن ہوگا اس کو ہم بائٹ بائی کریں گے. اسے کچھ وقت لگے گا, اس لیے ابھی ہم جو قیمتی لینڈز ہیں ان پہ جوائنٹ وینچرز کو ہم چھیڑ نہیں رہے ہیں. پہلے ہم ٹائٹل کا فیصلہ CCI سے کرانا چاہتے ہیں. جو چھوٹی شاپ ایریا ہیں جہاں پہ دکانیں بنی ہیں, ان کے لیے ہم نے کچھ لیز کے نئے ماڈل تیار کیے ہیں تاکہ ہماری آمدنی میں اضافہ ہو. ویسے لگتا ہے کہ آپ کو لیگل ایشوز بہت ہیں, اور پاکستان کا جیسا نظام ہے لیگل, مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ 10-20 سال تک طے ہوں. بہرحال میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گا. کیا ریلوے کی اراضی کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنا شروع ہو گیا ہے؟ ریلوے کی اراضی کا جو وہ ریکارڈ تھا وہ مینول ہوتا تھا اس سے پہلے. اب ہم نے بات کی ہے یہاں پہ اربن یونٹ, یہاں پہ ان سے ہم بات کی ہے. ہم نے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ سے ایکسپرٹیز لی ہے, پنجاب میں ذرا زیادہ مل رہی ہیں, اور ہم نے اس سے بات کی ہے بورڈ آف ریونیو سے. نیکسٹ منتھ میں کسی ایک سے ہمارا معاہدہ ہو جائے گا, اور اس کے بعد پھر یہ ہمارا جو عمل ہے زمینوں کو کمپیوٹرائز کرنے کا, یہ صوبہ پنجاب میں شروع ہو جائے گا اور گریجولی باقی صوبوں میں. ریلوے کی طرف سے دی گئی پٹا کی اراضی پر مستقل تعمیرات ہو چکی ہیں, قبضہ کیسے واپس لیں گے؟ خربہا روپے کی پراپرٹی ہے, خربہا روپے کی. مثلا ایک ہم اس کو اسٹڈی کر رہے تھے, جب آپ کے لیے ہم تیاری کر رہے تھے, تو پوزیشن یہ ہے کہ اس میں سرکاری ادارے بھی شامل ہیں, اس میں شخصیات بھی شامل ہیں, اس پہ آپ کی ایگریکلچر لینڈ بھی ہے, اس پہ آپ کی کمرشل لینڈ بھی ہے, اور اس پہ آپ کے میڈیا والے بھی ہیں. ہوں گے, اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ کہ پوری کی پوری ہے. تو اب سوال ہے کہ اس کو کیسے لیا جائے گا, کیونکہ آپ نے 87 ایکڑ زمین اس سے پہلے لی, اور آپ نے کچھ زمین لی ہے جس کا آپ نے اس میں اب 250 ایکڑ کیا ہے. 250 تو ایکڑ, یہ تو ہزارہ ایکڑ ہے, یہ تو ہزارہ ایکڑ ہے. اس 250 کے مقابلے میں ایک فرکشن بھی نہیں ہے اس کا. نہیں, 1000 ایکڑ دیں گے. 1,24,000 ایکڑ کے قریب تو ٹوٹل لینڈ ہے, جس میں ہماری پٹریاں بھی ہیں, اسٹیشن بھی ہیں, ورک شاپس بھی ہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں ایکڑ جو ہے اراضی یہ افراد کے پاس نہیں ہے, ناجائز نہیں. مطلب ہزاروں ایکڑ اس طرح نہیں ہے کہ 50,000 ایکڑ ہے. میں ایک دم آپ کو 50,000 ایکڑ نہیں ہے, میں نے 50,000 ایکڑ کا نہیں کہا. ملک بھر میں کل 1,60,653 ایکڑ میں سے 1,60,000 نہیں ہے, 3,779 پر قبضہ ہے. اب اسی پہ آ جاتے ہیں نا, اگر اس فگر کو مان لیں جو کسی اخبار کی کو تو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے, اسی پہ آ جاتے ہیں. میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے افتخار بھائی, ہم نے آتے ہی آپریشن سٹارٹ کیا ہوا ہے. سب سے پہلے میں نے اپنے حلقے میں آپریشن کروایا ہے. آپ چلے جائیں ذرا, جا کے دیکھیے کہ کینٹ اسٹیشن کے ارد گرد کتنا میجر آپریشن ہوا ہے. پھر اس کے بعد ریلوے ایریا لاہور میں یاز صادق صاحب کے حلقے میں وہاں آپریشن ہوا ہے. اب یہ آپریشن پورے ملک میں جاری ہے. ہمارے پاس ورک فورس بہت کم ہے, لیکن ہم ایک کنٹینیوڈ پروسیس سے چل رہے ہیں, اور ہم ٹارگٹ کرتے ہیں, آپریشن کرتے ہیں, اور اگر کسی کا کوئی لیٹیگیشن نہ ہو تو اس کو اڑا دیتے ہیں. یہ مسئلہ کتنے عرصے میں حل ہو جائے گا؟ میں بات پوری کر سکتا ہوں پلیز, وائی ناٹ. اس کے لیے میں آپ کو یہ ٹائم لائن بالکل نہیں دے سکتا کہ یہ کل حل ہو جائے گا. اس کے لیے آپ ایک عزم کی ضرورت ہے, وہ ہم نے کیا ہے. ایک مستقل جدوجہد کی ضرورت ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. ہم ہر برس کا ٹارگٹ رکھیں گے, اس برس کا بھی ہمارا ٹارگٹ ہے, اور ہم ریلوے کی زمینوں کو ریلیز کرواتے چلے جائیں گے. کیا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ زمین کسی کے پاس بھی ہو, خواہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگوں کے پاس ہو, پیپلز پارٹی کے پاس ہو, PNP کے پاس ہو؟ اس کی پرواہی نہیں ہے سر. یہ کیا بات ہوئی؟ وعدہ کرنے کی, مجھ سے یہ والا وعدہ آپ کو لینے کی ضرورت ہے. آپ نے کہا کہ پہلے مرحلے میں ریلوے کے چلیں, وہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹائم فریم دینے کو تیار نہیں ہیں. چلیں, میں جھوٹ کی بولوں بھیا, میں نے دوبارہ بھی تو آنا, دوبارہ نہیں آنا آپ کے پاس. ملائیشیا کی فرم کو اربوں روپے کا کانٹریکٹ کن بنیادوں پہ دیا گیا؟ اس کی اراضی کا رقبہ 103 ایکڑ سے بڑھا کے 141 ایکڑ کیسے کیا گیا؟ لیز کی مدت 33 سال سے بڑھا کے 49 سال کیسے ہوئی؟ کیا اس سے ریلوے کو 30 ارب روپے کا نقصان ہوا؟ جواب دوں اس کا. اب میں رائل پام جو ہے یہ ایک کرپٹ ڈیل تھی, ماضی میں کی گئی تھی. سپریم کورٹ میں اسحاق حقانی صاحب جو ایکس منسٹر تھے, اسٹیٹ منسٹر, انہوں نے پٹیشن کی تھی. سپریم کورٹ نے فیصلہ ریزرو کیا ہوا ہے. جب میں آیا ہوں ہم نے سپریم کورٹ میں ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن ڈال دی ہے. اسحاق حقانی صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں, وہ میری پارٹی میں نہیں PTI میں. میں نے انہیں کال کر کے کہا کہ آپ اس میں متحرک کردار ادا کریں. وہ ہمارا وکیل بڑا اچھا بیرسٹر ہے, وہ وہاں پہ کوشش کر رہا ہے. ہم نے رائل پام والوں کو کانٹریکٹ کی ٹرمینیشن کا نوٹس بھی ڈالا ہے, اور حالانکہ میرے ان سے ذاتی مراسم ہے, ان کا گلہ بھی آتا ہے جب میں ٹیلی ویژن پہ ان کے خلاف بات کرتا ہوں, لیکن میں بات تو کرتا رہوں گا اور عمل بھی کرنا ہے. اور اب میں نے چیئرمین نیب جو نئے آئے ہیں ان سے فون پہ بات کی ہے, نیکسٹ ویک ہم انہیں ملنے جا رہے ہیں.
ہم نے ہر حالت میں رائل پام کی جو یہ ڈیفالٹ ہے اس کو ہم نے کور کرنا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 3 سال سے تقریباً ہمیں جو وہ ایک 6 کروڑ روپیہ سالانہ دیتے تھے وہ بھی نہیں دیا, وہ بھی دبا کے بیٹھے ہیں. اور ایک سیکنڈ, یہ درست بات ہے, ایک منٹ, کہ 33 سال کی لیز غیر قانونی طور پہ میں سمجھتا ہوں 49 ایئرز کی گئی ہے. یہ بھی درست کہا گیا ہے وہاں ریلوے افسروں کے بینگلوز تھے جو اس میں نہیں آپ نے سوال کیا, وہ بینگلوز گرائے گئے, قیمتی بینگلوز, وہ نقصان الگ ہے, ان کو وہاں سے بے دخل کیا گیا, یہ نوازنے کے لیے کیا گیا تھا کام. اگر اب آپ نے وہاں جگہ بنا لی ہے تو آپ کو پیسے پورے دینے پڑیں گے. 30 ارب روپیہ آپ کو مل سکتا ہے. مجھے ایگزیکٹ فگر میں اپنے منہ سے کہنا نہیں چاہتا, میں ایک ذمہ دار پوزیشن میں ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 6 کروڑ روپیہ پینٹ ہے. 6 کروڑ یا 8 کروڑ یا 10 کروڑ جو ہے اس سے کام نہیں چلے گا. اربوں میں جانا چاہیے, بلینز میں جانا چاہیے, اربوں میں جانا چاہیے. آپ نے بات کی وہاں پہ بلڈنگز گرا دی گئی, تو یہ جو ہے ریلوے کی یہاں پہ کالونی جو ہمارے ساتھ ہی ہے میو گارڈن, آپ اس کو کیوں نہیں کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کرتے؟ آپ نے ان کو اچھی ریزیڈنس دیں, آپ اس کو خربوں روپے کی پراپرٹی بیچیں اور ان کو اچھی ریزیڈنس دیں. بیچنا نہیں, میں بھی جب ریلوے میں نہیں تھا تو میں یہی سوچتا تھا, لیکن سن لیں میں نے اس کے بارے میں کیا پلان کیا, سن لیں, مجھے کہنے کی اجازت ہے. یہ جو میو گارڈن ہے یہ لاہور کے لنگز ہیں, ایچسن کالج, میو گارڈن. ہم نے یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے تو میو گارڈنز کلب کو ڈیولپ کریں, اور جو منسٹرز ریسٹ ہاؤس ہے اور جو آفیسرز کلب اور 2 گھر ہیں 15-15 کنال کے, تو ٹو سٹارٹ ود وہاں پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک وہاں پہ ہم بڑا خوبصورت کالونیل دور کے ہیریٹیج کو بچاتے ہوئے, ریسٹور کرتے ہوئے اسے کمرشل یوٹیلائز کریں. لیکن یہ رہے گا کریکٹر اس طرح ہی. ہم نے نیئر علی دادا صاحب سے بات کی ہے اور بہت سارے ایکسپرٹس, کامران لاشاری صاحب سے بات کی ہے. ہم میو گارڈن کو گرائیں گے نہیں, اس کو اسی حالت میں ریسٹور کر کے اس کا کمرشل استعمال کریں. بزنس ٹرین دیوالیہ ہو چکی ہے, بزنس ٹرین دیوالیہ نہیں ہوئی, ہمیں دیوالیہ کر رہے ہیں, خود تو پیسے بنا رہے ہیں. بزنس ٹرین دیوالیہ ہو چکی ہے. آپ کہتے ہو کہ سابق پیپلز پارٹی کا کوئی وزیر ہے, اس کے بیٹے نے پیسہ دینا ہے جو وہ دے نہیں رہا. لاہور اسٹیشن سے آپ کہتے ہو میں نے قبضہ چھڑا لیا ہے. یہ کس کی بات کر رہے ہو آپ؟ مجھے ابھی آپ نام لینے پہ مجبور نہ کریں, وہ کہیں گے کہ میں پولیٹیکلی ان کو وکٹمائز کر رہا ہوں. بہرحال میرا ایک نام ہے, میں کمپنی کا نام, چلیں کمپنی کا نام. 4 بردرز ہے میرا خیال ہے کمپنی جس نے یہ بزنس ٹرین کا کانٹریکٹ لیا تھا, اور انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ وہ چلے گئے. اس کے پاس کتنے پیسے دینے انہوں نے آپ کے؟ وہ تو کہتے ہیں آپ نے دینے, ریلوے نے. ہم کہتے ہیں آپ نے 35 کروڑ دینا اگر ہم ای سی سی کا فیصلہ مانے, جو میرے خیال میں ای سی سی کا مینڈیٹ نہیں تھا. یہ بھی ایشو ہے کہ آپ کہتے ہو کہ مشترکہ مفادات کی کونسل کا فیصلہ غلط ہے. آپ مجھے بتائیں نا افتخار صاحب, ای سی سی کا یہ کام ہے کہ وہ ٹھیکیدار کی اور کسی ڈپارٹمنٹ کی کمپرومائز کرا کے ٹھیکیدار کو فائدہ پہنچائے, یہ ای سی سی کا کام ہے. کون؟ یہ جو ٹرین ہے, ریلوے والے کہتے ہیں اگر ای سی سی کا فیصلہ نہ مانا جائے تو 55 کروڑ دینا, مانا جائے تو 35 کروڑ دینا. ٹھیک ہے. پہلے یہ کہتے تھے جب ابھی ان کو ہم نے سکرو نہیں کیا تھا کہ تسی پیسے دے دیں, اب کہنا شروع کر دیا نہیں ہم نے دینے ہیں, اور تھوڑے دن تک پیسے بھی نکلیں گے اور منہ سے نکلیں گے اگر نہیں دیے تو.